بلال شاہ کی آنکھ بجتے فون سے کھلی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ جب اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا، اس نے تھوڑا جھک کر دیکھا تو عرشیہ کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ اس وقت اس کی شرٹ میں تھی۔ بلال شاہ کو رات کا سارا منظر یاد آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے اور اس کے گرد اپنا حصار سخت کیا تھا۔ عرشیہ اس کی گرفت پر سخت ہونے پر تھوڑا سا کسمسائی تھی، پھر اگلے ہی پل پرسکون ہو کر پھر سو گئی تھی۔ مسز اٹھ جاؤ، کیا ایسے ہی میری باہوں میں رہنا ہے آپ نے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں، ہم آج بھی یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس نے عرشیہ کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر تکیے پر رکھا تھا اور اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ عرشیہ جو نیند میں تھی، اس کی بات سن کر اور اپنی گردن پر اس کے لبوں کی حرکت محسوس کرتے اور پھر سے اسے رات والے موڈ میں آتے دیکھ کر اس نے سٹپٹا کر اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ شاہ جی جانے شاہ۔ بلاج نے اپنے لب اس کی گردن سے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا تھا۔ عرشیہ نے اسے خود سے دور کیا تھا، جو خود اس وقت اسی کی شرٹ میں شرمائی شرمائی بلاج کو اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ شاہ پلیز، ہمیں جانا ہے فریش ہونے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا پر اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکی تھی، وہ اسے ہی خمار آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مسز تھوڑی دیر اور پھر چلی جانا۔ بلاج شاہ نے اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے دور ہوا تھا۔ عرشیہ تو کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ شاہ زرمان، جیسے عرشیہ کو کچھ یاد آیا تھا۔ کیا زرمان؟ بلاج شاہ اسے اپنے باہوں میں لیے پھر سے لیٹ گیا تھا۔ زرمان شاہ کو کہاں چھوڑا ہے کل آپ نے؟ وہ نہیں رہتا میرے بنا، وہ پچھلی بار بھی بیمار ہو گیا تھا۔ عرشیہ پریشان سی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار کے گھر چھوڑا تھا میں نے اسے، اور اسے سمجھا دو میں اس سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں اور میں بھی یہ آنکھیں چوم سکتا ہوں۔ وہ اس پر جھکا تھا اور آنکھیں چوم لی تھی۔ شاہ آپ مان سے چل رہے ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، جان ہے وہ میری، پر اس سے زیادہ میں تم پر حق رکھتا ہوں اور اس سے زیادہ پیار میں تمہیں کر سکتا ہوں، اور تمہارا بیٹا مجھے تم سے پیار بھی نہیں کرنے دے گا۔ جیسے ہو تمہاری آنکھیں چومنے پر ناراض ہو گیا تھا۔ بابا ڈونٹ ڈو دس اگین۔ بلاج شاہ نے زرمان کی نقل اتار کر اسی کی طرف بولا تھا اور عرشیہ اسے دیکھ کر ہنس دی تھی۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے اپنی بیئرڈ اس کی گالوں پر رگڑی تھی۔ شاہ وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بیٹا ہے وہ میرا، اپنی ماں کو شیئر نہیں کر سکتا تو وہ تمہیں بھی باپ ہو اس کا، پھر میں اپنی بیوی شیئر نہیں کروں گا اس سے، اور میری وجہ سے ہی وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ مسز بلاج شاہ۔ عرشیہ اس کی اس بے باک بات پر کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ شاہ بہت بے شرم ہیں آپ۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا جب بلاج شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بے شرم نہ ہوتا تو میرا مان کیسے آتا اس دنیا میں؟ اور اب مجھے میری پرنسس چاہیے، جو اپنے بابا کی لاڈلی ہوگی، جو اپنے بابا کی ٹیم میں ہوگی، پھر تم دونوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، رہنا تم ماں بیٹا میرے لیے میری پرنسس ہوگی۔ اور عرشیہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلاج شاہ نے ہوش میں آتے اس کی سنہری آنکھوں کو چوما تھا۔ کیا ہوا مسز؟ وہ جان کے انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ کون سی پرنسس شاہ؟ مسز ہماری بیٹی۔ اس بار مجھے میری بیٹی چاہیے جو تمہاری طرح معصوم ہو اور اس کی آنکھیں میرے اور مان کی طرح ہوں۔ شاہ آپ کتنے بے شرم ہیں اور ایسے بیٹی کی فرمائش کر رہے ہیں جیسے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کروں گی میں، اور اگلے ہی لمحے وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ عرشیہ کی اس بات پر بلاج شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اس نے اس کی ناک پر لب رکھے تھے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا مسز، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب پیاری سی بیٹی چاہیے، بالکل تمہاری طرح۔ اس نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ عرشیہ اس سے پہلے اسے جواب دیتی، بلاج کا فون پھر سے بجا تھا۔ بلاج شاہ نے اسے تھوڑا دور ہوتے فون دیکھا تھا، جس پر زاویار کی 15 مس کالز تھی۔ یہ میرا سالا کیوں مجھے اتنی کالز کر رہا ہے؟ لگتا ہے کوئی نہیں چاہتا میری پرنسس جلد سے جلد اس دنیا میں لاؤں۔ اس نے کال اٹھا لی تھی۔ ہاں زاویار، کیا ہوا؟ کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ کتنے فون کیے میں نے تمہیں، اور عرشیہ کہاں ہے؟ فون دو اسے، یہی ہے تمہاری بہن، اور بہنوئی کو بھی تھوڑی عزت دے دیا کرو۔ یہ لو کر لو بات۔ بلاج شاہ عرشیہ کو فون دیتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا واش روم میں چلا گیا تھا فریش ہونے۔ جی لالا، سب ٹھیک تو ہے؟ اتنی کالز کی آپ نے؟ عرشی مان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا اور ابھی بھی بخار میں تپ رہا ہے، بار بار تمہیں بلانے کا کہہ رہا ہے۔ بلاج کا بھی اس کو ایسے چھوڑ کر جانا، کوئی 50 سوال کر چکا ہے مجھ سے۔ ماما کہاں ہے؟ تم لوگ آ جاؤ جلدی، میں اسے اور نہیں سنبھال سکتا۔ لالا، میں کیسے بھول گئی، وہ نہیں رہتا میرے بنا، اور
شاہ نے پتہ نہیں کیا کہا اس سے۔ عرشی بس تم لوگ گھر پہنچو، ٹھیک ہے لالا ہم آتے ہیں۔ بلراج شاہ فریش سا باہر آیا تھا جب عرشیہ کو فون میں ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مسز شاہ؟ عرشیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بلراج شاہ تو اس کی نم آنکھیں دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کیا ہوا عرشی؟ مجھے بتاؤ، گھر میں تو سب ٹھیک ہے؟ شاہ مان کیا ہوا مان کو؟ وہ ٹھیک نہیں ہے شاہ، اسے فیور ہو رہا ہے اور آپ اسے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ نہیں رہتا وہ میرے بنا۔ کیا کہا تھا آپ نے اس سے؟ میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب نور آنٹی نے تمہارا بتایا تھا تب مان ادھر ہی تھا، میں نے جلدی میں اسے نہیں دیکھ سکا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا شاہ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جلدی گھر لے چلیں پلیز۔ اوکے اٹھو فریش ہو جاؤ پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سب عرشیہ ہی کے روم میں تھے۔ عرشیہ بھاگتی ہوئی روم میں آئی تھی۔ مان ماما کی جان۔ زرمان نے آنکھیں کھول کر ماں کو دیکھا تھا اور پھر باپ کو۔ زرمان کی کمزور سی آواز انہیں سنائی دی تھی، جی میری جان آپ کیوں چھوڑ گئی تھی مجھے؟ ماموں نے بھی نہیں بتایا مجھے اور بابا بھی آپ کو ڈھونڈنے گئے تھے، میں ڈر گیا تھا۔ وہ آج بچوں کی طرح نم آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا اور عرشیہ اسے وہ ایسے کبھی نہیں کرتا، وہ تو بیمار ہونے پر بھی یہی کہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ عرشیہ تڑپ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مان ماما کی جان، ماما آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی اور میرا مان تو ماما کا بہادر بیٹا ہے۔ تو پھر آج یہ آنسو کیوں ماما؟ میں نہیں رو رہا۔ اس نے فوراً اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے تھے۔ زرمان نے ماں کی آنکھوں کو چوما تھا اور عرشیہ کی بے ساختہ نظر بلراج شاہ پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا تھا، سمجھا لو اپنے بیٹے کو کہ وہ اس کے سامنے یہ حرکت نہ کیا کرے۔ عرشیہ نے سر نہ میں ہلا کر زرمان کو کھانا کھلا کر میڈیسن کھلا دی تھی۔ وہ ماں کے سینے پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ اس کا ایسا سونا بلراج شاہ کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ سب باہر چلے گئے تھے۔ بلراج شاہ عرشیہ کے پاس آیا تھا، اسے مجھے دو اور خود چینج کر لو۔ نہیں شاہ زرمان عرشیہ کو کچھ کہتی بلراج شاہ نے زرمان کو سینے سے اٹھا لیا تھا۔ زرمان اس کے ایسے اٹھانے پر اٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھا تھا۔ بابا! اس نے باپ کو دیکھا تھا اور بلراج شاہ نے عرشیہ کو، شاہ وہ نہیں سوتا، پلیز مجھے دے دیں، اسے سونے دیں، اسے نیند کی ضرورت ہے۔ زرمان نے ماں کی بات پر اپنے بازو ماں کی طرف واہ کیے تھے۔ عرشیہ نے مسکرا کر اسے لیا تھا اور اپنے سینے پر لٹا دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی سو گیا تھا۔ عرشیہ نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا تھا اور شاہ کے پاس آئی تھی۔ شاہ وہ ایسا ہی ہے۔ بلراج نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ بس اب مجھے میری پرنسس لا کر دو جو مجھ سے بھی ایسے لاڈ کرے۔ عرشیہ نے اسے دیکھا تھا اور مسکرا دی تھی۔ آپ چل رہے ہیں میرے بیٹے سے؟ نہیں، پر وہ مجھ سے ایسے لاڈ کب کرے گا عرشیہ؟ عرشیہ نے اس کی آنکھوں میں حسرت دیکھی تھی۔ شاہ وہ آپ سے بھی بہت پیار کرتا ہے، اسے تھوڑا سا وقت دیں۔ بلراج شاہ نے اسے اپنے اثار میں لیا تھا۔ عرشیہ زرمان کو سلا کر نیچے آئی تھی۔ وہ بلراج سے تھوڑے فاصلے پر صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ بلراج شاہ نے ایک بھرپور نظر اس کے نکھرے نکھرے روپ پر ڈالی تھی۔ زاویار تو اس کے اس طرح ان کے سامنے عرشیہ کو ایسے دکھنے پر تپا بیٹھا تھا۔ بے شرم! کسی کا لحاظ جو ہو اسے۔ ماما بھی ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ ماما حال تو سب بکے، میں سوچ رہا ہوں مہندی کا فنکشن گھر پر ہی کر لیں۔ آنٹی اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے فارم ہاؤس پر کر لیں۔ نور بیگم کو بھی اس کا خیال اچھا لگا تھا۔ سب وہیں شفٹ ہو جائیں گے اے ویک کے لیے۔ میں رومز کی صفائی کروا دوں گا، پھر شام کو چلے جاتے ہیں۔ مہندی پہ بھی 2 دن ہیں، تب تک میں ڈیکوریشن بھی کمپلیٹ کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اور عرشیہ سب تیاریاں دیکھ لو، میں زاویار اور عائشہ کو جوڑا دے آتے ہیں، پھر شام کو چلیں گے۔ ہم ان لوگوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ جی آنٹی۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب دلاور شاہ اور ہاجرہ بیگم سب کو سلام کرتے ان کے پاس آئے تھے۔ تم نے اپنا گھر کس لیے لیا تھا جب رہنا تم نے اپنی بیوی کے میکے میں تھا؟ دلاور شاہ نے اسے گھورا تھا جو اس کا انتظار کر کے ادھر آئے تھے۔ بابا وہ مان کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک، تو اس لیے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے مان کو عرشی بیٹا؟ ہاجرہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ پھر عرشیہ نے انہیں ساری بات بتائی تھی۔ بلراج اپنے ماں باپ سے بھی شرمندہ تھا جن کی اس نے ایک نہیں سنی تھی۔ بابا وہ دلاور شاہ کے قریب آیا تھا۔ سوری بابا۔ دلاور شاہ نے مسکرا کر اپنے کھوتے کو دیکھا تھا۔ اس کے لیے اپنی باہیں واہ کی تھی۔ بلراج نے مسکرا کر انہیں خود میں بھینچ لیا تھا۔ آئی لو یو بابا اور تھینک یو ہمیشہ میری بیوی اور بچے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ دلاور شاہ نے اس کی پیٹھ تھپکی تھی۔ وہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں اور اب انہیں کوئی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔
وہ سب بلاج کے فارم ہاؤس آ گئے تھے۔ زرمان کی بیماری کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنے دادا دادو کو اپنے گھوڑے دکھا رہا تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ میں سوچ رہا ہوں تم لوگوں کو لے کر یہیں شفٹ ہو جاؤ، مان یہاں بہت خوش رہتا ہے۔ بلاج ارشیا کے قریب کھڑا زرمان کو دیکھتے بول رہا تھا۔ نہیں شاہ۔ اس کے جواب پر بلاج نے ارشیا کو دیکھا تھا۔ کیوں مسز شاہ؟ میں آنی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ تو کیا ارشیا نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ وہ ارشیا کا پورا جواب سنے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا، اور ارشیا جو اسے تنگ کر رہی تھی اس کے ایسے چلے جانے پر پریشان ہو گئی تھی۔ شاہ ہم سے اتنی سی دوری بھی برداشت نہیں ہوئی آپ سے، پر ہم تو آپ کو تنگ کر رہے تھے۔ کوئی نہیں، بعد میں بات کریں گے آپ سے۔ وہ روم میں آ گئی تھی۔ بلاج شاہ ارشیا کی اس بات سے ہرٹ ہوا تھا۔ اسے یہ فارم ہاؤس ان دونوں کے لیے لیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ یہاں شفٹ ہونا چاہتا تھا، پر اس کی مسز تو اپنی آنی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب زرمان اس کے پاس آیا تھا۔ بابا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا۔ بابا مان کے پھر سے بلانے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے اٹھا کر اس کے گال چومے تھے۔ کیا ہوا بڈی؟ بابا بیوٹیفل اور ہینڈسم کب آئیں گے؟ بلاج نے ان دونوں کا فنکشن بھی زاویار کے ساتھ کرنے کا کہا تھا، جس پر شیر خان مان گئے تھے۔ ولیمہ انہوں نے اپنے گاؤں میں کرنا تھا۔ بس بڈی، آتے ہی ہوں گے۔ آپ نے کھانا کھایا اور میڈیسن؟ بابا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے باپ کے گال چومے تھے۔ وہ اسی لیے اپنے روم میں آیا تھا جہاں ارشیا ان لوگوں کے لیے کل کے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ بلاج شاہ اسے اگنور کرتا زرمان کو لیے بیڈ پر لیٹ گیا تھا جب اسی وقت بلاج کے نمبر پر سحر کی کال آئی تھی۔ اس نے کال اٹھا لی تھی۔ جی مسٹر سحر۔ ارشیا کے ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکے تھے، جو بلاج شاہ نے نوٹ کیا تھا۔ بلاج آپ کے فارم ہاؤس کا ایڈریس سینڈ کریں مجھے، اور جی جی میں بھی کرتا ہوں، کل کا انتظار رہے گا مجھے آپ کا، بلاج نے مسکرا کر کہا تھا۔ زرمان نے ماں کو غصے میں دیکھتے باپ کو گھورا تھا۔ باپ کے سامنے پر بیٹھ کر اس نے اس کا فون چھین لیا تھا۔ ارشیا نے خود کو مصروف دکھاتے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے سحر اور بلاج کی آخری ملاقات یاد آ گئی تھی۔ ارشیا نے الماری سے زرمان کا نائٹ سوٹ لیا تھا اور بلاج کی طرف آئی تھی۔ اس نے زرمان کو اس کے سینے سے اٹھایا تھا اور واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ زرمان کو اٹھائے اپنے بیڈ کی سائڈ کی طرف آئی تھی اور مان کو لے کر لیٹ گئی تھی۔ ماما مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے ہینڈسم سے ملنا ہے، بیوٹیفل بھی آ رہی ہے۔ مان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ، جب وہ آ جائیں گے تو میں آپ کو اٹھا دوں گی۔ اوکے ماما۔ اس نے ماں کی آنکھیں چوم کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ بلاج شاہ سوچ رہا تھا کہ وہ کب یہاں شفٹ ہوں گے اور زرمان کو اس کے روم میں سلایا کرے گا۔ زرمان کے سو جانے کا یقین کر کے اس نے ارشیا کے سینے سے اسے اٹھا کر اپنی جگہ لوٹا دیا تھا اور خود ارشیا کے قریب ہوا تھا، اس کے سینے پر اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ شاہ پلیز، مجھے نیچے جانا ہے۔ اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ نہیں، روئی کیوں تھی تم ابھی؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہم کیوں روئیں گے؟ اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ مسز میری طرف دیکھو۔ بلاج نے اس پر جھکتے ہاتھ سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ کیا ہوا میری مسز کو؟ شاہ آپ دوسری شادی کریں گے؟ ہاں، پر سوچ رہا ہوں ایک شرط پر نہیں کروں گا۔ شاہ میں آپ کی ہر شرط مانوں گی، پر آپ دوسری شادی نہیں کریں پلیز۔ اس نے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کس کرو اور پرامس کرو کہ مجھے اپنی جیسی چھوٹی پرنسس دو گی مجھے جلدی۔ ارشیا جو اس کی شرط مان گئی تھی اسے گھور رہی تھی۔ اب اپنی پرنسس کے آ جانے پر آپ مجھے بھول جائیں گے شاہ؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اور ہمارے لیے مان ہی کافی ہے۔ ہم نہیں جانتے اب کی بار ہم بچیں گے یا نہیں۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے مان کا کیا ہوگا شاہ؟ اور بلاج شاہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی بھی ڈری ہوئی ہے۔ ارشیا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس ایک پرنسس، اس کے بعد پرامس، نو بیبی، بس میں، مان اور تم اور میری پرنسس۔ ارشیا نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس میں بیٹی کے نام پر الگ سی چمک دکھائی دیتی تھی۔ شاہ میں اگر آپ کو پرنسس دے دوں تو پکا آپ شادی نہیں کریں گے؟ اس نے اپنا ہاتھ بلاج شاہ کے سامنے کیا تھا۔ پکا میں نہیں کروں گا مسز۔ اس نے اس کے ہاتھ لبوں سے چھو لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دوں گی آپ کو پرنسس، اس نے شرما کر کہا تھا، اور بلاج شاہ کو اس فوٹو پر پیار آیا تھا۔ چلو اب میری دوسری شرط بھی پوری کرو، اب چلو کس کرو مجھے۔ ارشیا نے اسے گھورا تھا۔ مجھے نیچے جانا ہے، بہت کام ہے۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب بلاج شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اپنے اوپر کیا تھا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے خود پر چکایا تھا۔ تو پھر میں دوسری شادی؟ بلاج شاہ کے لفظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے جب ارشیا نے اس کی گردن کے گرد حصار بناتے اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ اس کے لفظ میں شدت تھی، جیسے سحر کا غصہ وہ بلاج شاہ کے ہونٹوں پر نکال رہی تھی۔ بلاج شاہ نے اپنی جنونی بیوی کو دیکھا تھا اور آنکھیں بند کر کے اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ ارشیا بھی شاور لے کر آئی تھی جب بلاج روم میں آیا تھا۔
अर्शिया सुबह से अपनी रात होने वाली हरकत पर शर्मिंदा थी। बलाश शाह की शिद्दतें याद करते जो उसे खुद में ही गुम कर गया था। उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। बलाश शाह उसके करीब आया था, उसकी गर्दन पर पड़ी पानी की नन्ही बूंदों को अपने लबों से चूमने लगा था। शाह प्लीज़, कोई आ जाएगा, दरवाज़ा खुला है। कोई नहीं आता मिसिस, थोड़ी देर खुद को महसूस करने दो। शाह और कितना महसूस करे। अर्शिया इससे पहले कुछ बोलती अपने लफ्ज़ याद ज़ुबान दांतों में दबा गई थी। बलाश शाह ने उसकी बात पर कहका लगाया था। उसने उसके लबों को छुआ था। रात को चेंज न करना, अब जाओ, मान को भेज दो, उसे रेडी करता हूँ और पार्लर वाली यहीं आ जाएगी। आप सब इन्हीं से रेडी हो जाना, उसने उसके गालों को चूम कर कहा था। अर्शिया उससे दूर हुई थी। आज हम लड़की वाले साथ रहेंगे तो आप सलमान को अपने साथ सुलाकर सो जाना। अर्शिया ने ये कहते ही दरवाजे का रुख किया था कि कहीं वो अभी ही पकड़ कर इसे कमरे में लॉक कर दे। इससे मिसिस में मुझे रात को मिलो तुम रूम में, मुझे अरमान को नींद नहीं आती, उसने घूर कर कहा। नहीं नहीं, आज आप दोनों बाप बेटा नहीं साथ में तो चली, और हवा भी यही है, और वो इससे पूरा दिन नहीं मिली थी। शाम को वो गुस्से से रूम में आया था और अपने और सलमान के लिए सैम ब्लैक कलर की शलवार कमीज निकाल कर अपने लिए स्किन शॉल और सलमान के लिए शर्शिया स्किन वास्किट निकाल कर पहले ही रख दी थी। वो सलमान को लेने आया था जो पहले ही दिलावर शाह की गोद में बैठकर फ्राइज खा रहा था। आ जाओ बड़ी, रेडी हो जाए बाबा, मैं हैंडसम से ज़्यादा हैंडसम लगूंगा ना, उसने दावर की तरफ देखते बाप से पूछा था। जी मेरी जान, मेरा बेटा तो है ही हैंडसम। बलाज में उसे अपनी निगाहों बाहों में लेते उसकी आंखें चूमी थी। दाऊ, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। ओके चैम। दावर ने मुस्कुराकर अपने इस गुड्डे को देखा था जो जाविया भी तैयार होने चला गया था। 8 बजे फंक्शन स्टार्ट हो जाना था। उसने आयशा को मैसेज किया था कोई वो चेंज ना करे, वो इससे मिलने आएगा। अर्शिया जो आयशा को तैयार होने में हेल्प कर रही थी, आयशा के फ़ोन पर मैसेज बीप होने पर फ़ोन उठा के मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दी थी। ओहो, तो आज मुलाकातें होंगी उसकी। इस बात पर आयशा बुरी तरह ब्लश हुई थी। बदतमीज़, इधर दो मेरा फ़ोन। आयशा ने उठकर उससे अपना फ़ोन खींचा था। परवशा भी मुस्कुरा दी थी। आपकी भी तो डेट फिक्स नहीं दावर के साथ? अर्शिया की इस बात पर परवशा ने नज़रें झुका दी थी। वो ऐसे नहीं है। उसी वक्त परवशा के नंबर पर दावर खान की कॉल आई थी। उसने इन दोनों को देखा था। अर्शिया और आयशा का कहका छूटा था। आयशा ग्रीन लहंगा पहने, बालों को कर्स करके पीछे पुष्ट पर छोड़े, हल्का सा मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी। पलवशा खान ब्लू पठानी फ्रॉक पहने, फूलों की ज्वेलरी पहने कोई परी लग रही थी। जबकि आयशा ने ग्रीन शर्ट और ग्रीन लहंगा पहने, दुपट्टा अच्छे से सर पर रखे, फूलों की ज्वेलरी पहने बहुत खूबसूरत लगी रही थी। जरमान जो माँ को देखने आया था, पलवशा को देखकर दरवाजे पर ही रुक गया था। ब्यूटीफुल, ये आप हो? वो छोटे छोटे कदम लेता उसके पास आया था। उसने इसके गालों को छूकर देखा था, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। अर्शिया उसके इस तरह करने पर मुस्कुराती थी। जी मेरे शहजादे, मैं ही हूँ। उसने इसके गालों पर अपने लब रख दिए थे। ब्यूटीफुल, आप इतना तैयार क्यों हुई हैं मामू और आयशा आनी की शादी के लिए? नहीं मेरे शहजादे, मेरी भी शादी है। आज आपकी शादी? पर आपकी शादी तो दाऊद से हुई है। जरमान ने अर्शिया ने उसे उठाकर उसके कॉलर ठीक किया था जो उस वक्त बहुत प्यारा ब्लैक शलवार कमीज में नीली आंखों में बहुत प्यारा लग रहा था। उसने जरमान की आंखें चूमी थी। मामा, मेरी ब्यूटीफुल कब आएगी? मुझे भी शादी करनी है। उसने फिर मुड़कर परवशा को देखा था। मान, अभी आप बहुत छोटे हो, चलो अब आनी और ब्यूटीफुल को लेकर नीचे जाते हैं। आपके मामू और हैंडसम वेट कर रहे होंगे। वो इन्हें लेकर नीचे आए थे। जावियार और दावर सैम वाइट शलवार कमीज पहने और बालों को अच्छी से सेट किए वो दोनों बहुत खूबरू लग रहे थे। अर्शिया ने बलाज को देखने के लिए नज़रें इधर उधर घुमाई थी पर वो कहीं नहीं था। वो जाविया के पास आई थी और आयशा का हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। जावियार अपनी मनकूहा को देखकर ही अपनी जगह फ्रीज हो गया था। यही हाल दावर खान का भी था। उसकी मनकूहा तो घूंघट में ही उसका दिल धड़का गई थी। उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थी। जरमान पलवशा का हाथ पकड़े स्टेज तक लाया था। पलवशा अपने हिटलर और शहजादे का हाथ पकड़े स्टेज पर दावर के साथ बैठी थी। जरमान भी पलवशा का हाथ पकड़े उसके साथ बैठ गया था और बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी गाल चूम रहा था। दावर खान अपने चैम की इस हरकत पर पहलू बदल कर रह गया था। बलाज शाह फ़ोन पर बात करता अब उनकी तरफ आया था। अर्शिया की नज़र उस पर पड़ी थी जो ब्लैक शलवार कमीज स्किन शॉल गले में लिए बहुत प्यारा लग रहा था। बलाज शाह को खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने सर उठाकर देखा तो अपनी आंखें झुकाना भूल गया था। सुनहरी आंखों में काजल लगाए, रेड लिपस्टिक लगाए बहुत हसीन लग रही थी। बलाज बेटा, हाजरा की बेगम की आवाज़ पर उसने अर्शिया से नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखा था जो उसकी तरफ आ रही थी। बेटा आप जाओ, आप और अर्शिया भी मेहंदी की रस्म कर लो। जरमान भी स्टेज पर है। जी मामा, मैं जाता हूँ।
بلاشہ عرشیہ کی طرف آیا تھا۔ عرشیہ نے اسے دیکھتے ہی دل میں ماشاء اللہ بولا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن تھا۔ جب وہ دور تھا تو وہ کیسے گٹ گٹ کر زندگی گزار رہی تھی۔ وہ مسز نظر لگاؤ گی کیا؟ اس کے بولنے پر عرشیہ نے اسے دیکھا تھا جب بلاشہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ عرشیہ نے آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ آپ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں شاہ، اس نے اس کی شال سینے سے درست کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے نہیں، روم میں چل کر تعریف وصول کروں گا مسز عرشیہ شاہ، اس نے اسے مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ وہ لوگ اسٹیج پر آئے تھے، مہندی کی رسم کر کے جب فوٹو کے لیے بیٹھے ہی تھے جب بلاج نے زربان کو اپنی طرف آنے کا کہا تھا۔ وہ بھی باپ کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ بابا جی میری جان، مجھے بھی میری بیوٹیفل چاہیے۔ اس کی اس بات پر بلاشہ مسکرا دیا تھا۔ بیوٹیفل اتنی پیاری لگ رہی ہیں آج، میری بیوٹیفل بھی ہماری شادی پر اتنی ہی پیاری لگیں گی۔ جی بڑی، ہم داور کی ہی بیوٹیفل کو آپ کی بیوٹیفل بنائیں گے، بس تھوڑا سا ویٹ کر لو، یہ ہمارا سیکریٹ ہے۔ بلاشہ نے مسکرا کر داور خان کو دیکھا تھا جب اس نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھنے کی وجہ پوچھی تھی، جس پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور وہاں سے اٹھ کر دلاور شاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن اچھے سے ہو گیا تھا۔ جب وہ تینوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب داور کو بلاشہ کو مسکرا کر دیکھنا یاد آیا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں مسکرا کر دیکھ رہے تھے؟ اس کی بات پر زاویار نے بھی بلاج کو دیکھا تھا۔ میری مان کو چھوٹی بیوٹیفل چاہیے، وہ بھی سیم ٹو سیم اس کی بیوٹیفل جیسی۔ اس کی اس بات پر زاویار، جس نے نوالا منہ میں لیا تھا، بری طرح اچھوکا لگا تھا اور داور سرخ ہو گیا تھا اور گھور کر اس نے بلاج کو دیکھا تھا۔ تو اس کی بات پر مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تیرے چین کی خواہش ہے، میں تو بس بتا رہا ہوں تجھے۔ اور بلاج کی اس بات پر زاویار اور زیادہ دیر ہنسی کو مزید چھپا نہیں سکا تھا اور زور شور سے ہنسنے لگا تھا۔ چپ کر جاؤ، تم ہو ہی بے غیرت دونوں۔ داور خان انہیں باتیں سناتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب پیچھے زاویار اور بلاج شاہ تھے جن کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔